اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں اپنے فواد چودھری صاحب کا انتظار کروں، فواد آ جائیں۔ آج جو فیصلہ ہوا جی اس کے اندر ظاہر ہے، کیونکہ اب یہ صرف ہمارا موقف نہیں ہے، یہ موقف جو ہے وہ کورٹس کا بھی موقف ہے کہ حمزہ جو ہیں وہ کبھی بھی منتخب وزیر اعلیٰ تھے ہی نہیں، لیکن اس چیز کے لیے کہ یہاں سے اس سیاسی بحران کو ہم آگے بڑھائیں، اس کے لیے ہم نے یہ بات قبول کر لی ہے، اس کے باوجود کہ نہ ہم کل مانتے تھے حمزہ کو ایک منتخب وزیر اعلیٰ، ایک آئینی قانونی وزیر اعلیٰ، نہ آج مانتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بات قبول کر لی کہ جب تک بائی الیکشن نہیں ہو جاتے اور اس سے پہلے 5 جو ہماری ریزرو سیٹس ہیں، جو تحریک انصاف کے 5 ممبر کی نوٹیفیکیشن آج سے کئی ہفتے پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن الیکشن کمیشن کے بالکل غیر قانونی فیصلے کی وجہ سے وہ معاملہ رکا ہوا تھا۔ اس کے لیے بھی ہم عدالت گئے، عدالت سے ریلیف حاصل کی، اور اب وہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے، تو وہ نوٹیفیکیشن بہت ضروری ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ہے الیکشن جو ہے وہ بائی الیکشن 20 سیٹوں کا، یہی لوٹوں کے جو الیکشن ہے وہ لوٹوں کا الیکشن بھی مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد ہاؤس مکمل ہے، اور پنجاب کے عوام جس کو بھی منتخب کرتے ہیں، تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین کی، قانون کی بات مانی ہے، ہم اس وقت بھی مانیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کا بھی، اور بابر اعوان صاحب کو چیئرمین عمران خان کی ہدایات کی بنیاد کے اوپر یہ کہنے کو کہا گیا تھا، اور انہوں نے جو پوزیشن لی ہے کہ خدشات ہمیں شدید ہیں، کیونکہ یہ صرف مستقبل کی بات نہیں ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ آج تک پنجاب میں حکومتی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے، بے دریغ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، غیر قانونی طور پہ ترقیاتی کام بھی کرائے جا رہے ہیں، ایسے افسر بھی پوسٹ کیے جا رہے ہیں جن کی شہرت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت عوام کے اندر ہے، اور جس طریقے سے تحریک انصاف کا گراف اس وقت بڑھا ہوا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، اپنی شکست نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون کو اس الیکشن کے اندر، تو الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کورٹ نے آج اپنے فیصلے کے اندر یہ بھی بول دیا کہ وہ اپنے ہدایات کے اندر یہ بھی لکھیں گے کہ کسی طریقے سے بھی الیکشن کے اوپر غیر قانونی طور پر اثر انداز کرنے کی کوشش جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ احکامات جو ہیں وہ آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو، ان تمام متعلقہ افسروں کو دے دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کو یہ ہدایات جاری کر دے گی سپریم کورٹ کہ یہ الیکشن جو ہے، اور جیسے چیف جسٹس نے کہا کہ سب سے اہم وجہ جس کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ ہے یہی کہ ایک صاف، شفاف، آزاد الیکشن ہو، اسی کے لیے یہ تمام فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور ہماری امید یہی ہے کہ اسی فیصلے کی اس روح کے مطابق پنجاب کی حکومت آگے چلے گی۔ کرسی پہ تو حمزہ بیٹھیں گے، لیکن کسی طریقے سے بھی اب ان کا غیر قانونی استعمال کرنا، حکومتی مشینری کو اثر انداز ہونے کے لیے اس کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی۔ آخری بات، اس سے پہلے کہ میں پھر فواد چودھری سے بولوں گا، آخری بات جو آج شاید سب سے اہم بات چیف جسٹس صاحب نے کی، وہ ان کا ریمارک تھا، وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کی جو اس وقت پاکستان کی بہت بڑی اکثریت کی رائے ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے خیال میں، یعنی چیف جسٹس کے خیال میں، جب سیاسی بحران اس نہج پر پہنچ جائیں تو اس کا واحد حل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو رجوع کیا جائے اور عوام کو فیصلہ کر دینا چاہیے، کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ تو ہماری امید ہے کہ فیصلہ ساز بھی اس نتیجے پہ جلد پہنچیں گے، اور جو ملک کو نقصان ہو رہا ہے، بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت، شدید لوڈ شیڈنگ، یہ جو غلامی کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے قوم کو، اس سے جلد آزادی حاصل کی جائے گی۔ اور آخر میں صرف اسی دعوت کے ساتھ دوبارہ کل عمران خان پریڈ گراؤنڈ میں کل شام کو آپ سب کا، ان سب کا جن کو غلامی نامنظور ہے، اس کو انتظار کریں گے، جو مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں ان کا انتظار کریں گے۔ تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں پہ پہنچیں۔ فواد چودھری صاحب، پہلی بات یہ ہے اور زیادہ لوگ نکلیں گے جس طریقے سے ادھر ہو جاؤ آپ ادھر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جس طرح سے اسد عمر صاحب نے کہا، سب سے اہم 2 ریمارکس جو چیف جسٹس صاحب نے آج دیے ہیں، اور جس قسم کا رول انہوں نے آج سپریم کورٹ نے لیا ہے،
ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ الٹیمیٹ حل ہوتے ہیں کرائسس کا پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں. دوسرا انہوں نے کہا ہے اپوزیشن کی جو نیشنل اسمبلی میں اہمیت ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے وہ سارے دیکھ رہے ہیں. جو پنجاب کا بحران تھا اس کا سپریم کورٹ نے ایک حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب نے اور جسٹس زاہد الحسن صاحب نے، جسٹس مندو خیل صاحب نے ایک بڑا اسٹیٹسمین کے طور کے اوپر جو ہے اس کیس کو لیا ہے، اور انہوں نے جو اس کا حل دیا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہونے ہیں وہ ہاؤس مکمل ہونے کے بعد یعنی 22 تاریخ کو ہوں گے. حمزہ شہباز کا جو نوٹیفیکیشن تھا وزیر اعلیٰ بننے کا وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور اب ایک نیا جو ایک محدود اختیارات کے ساتھ حمزہ شہباز جو ہے وہ 22 تک وزیر اعلیٰ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کے اوپر کانسنٹ دے دی تھی. اگرچہ ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا، لیکن جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کانسنٹ دے دی تو ہم نے پھر ان کے جو ہے کانسنٹ کے ساتھ ہم چلے گئے، اور محدود اختیارات کے ساتھ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے قریب رہتے ہوئے انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرنے ہیں. سپریم کورٹ نے جو بائی الیکشنز ہیں اس کی جو انتظامی پاورز ہیں اس کو بڑا واضح طور کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈال دیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں. سلوشن انہوں نے دوبارہ یہ دیا ہے کہ آپس میں پولیٹیکل معاملات کو سیاسی انداز سے حل کرنے کی ضرورت ہے. اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کی جیت ہوئی ہے. جو پہلا راؤنڈ ہے الیکشنز کا وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو گیا ہے. آپ کو پرانا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک موقع ملا ہے دوبارہ ایک پنجاب کے عوام کو کہ وہ اپنی منتخب حکومت کر سکیں. الٹیمیٹ انشاءاللہ جو حل ہے وہ تو الیکشنز ہیں اور الیکشن کی طرف ہم نے جانا ہے، لیکن ان شارٹ ٹرم ایک سلوشن آج ملا ہے، اور اس پر میں تحریک انصاف کے تمام جو کارکنان ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پریڈ گراؤنڈ میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو موقف تھا آپ کا حمزہ شہباز کو قبول اپنا اس کے خلاف، وہ تو آپ کا نیریٹو ختم نہیں آج ہو گیا، آپ نے خود ان کو وزیر اعلیٰ مان لیا. ہمارا موقف آ گیا نا، سوال آ گیا نا، سوال آ گیا. ہمارا موقف تو اب صرف ہمارا موقف نہیں رہا، اب تو ہمارا موقف لاہور ہائی کورٹ کا موقف بھی بن گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا موقف بھی بن گیا، اور یہ اب لیگل قانونی مہر لگ گئی کہ حمزہ شہباز غیر قانونی وزیر اعلیٰ تھا، وہ کبھی بھی وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب سے یہ کہا گیا کہ جی اب تو ظاہر ہے نوٹیفیکیشن کل عدم ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی وہ تو بالکل کل عدم ہو جائے گا جس سے وہ چیف جسٹس بنے تھے. فواد چودھری صاحب نے کہا جی پھر ان کو کیئر ٹیکر چیف جسٹس کہیں گے. انہوں نے کہا نہیں ہم اس کے لیے کوئی نام ڈھونڈ لیں گے. یعنی وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے منتخب، وہ ایک پوری ایک سسٹم ہے جو چلے گا 17-18 دن کے لیے. لیکن ایک منٹ صرف ایک منٹ میں ہم جو بات کہہ رہے تھے ہم جو بات کہہ رہے تھے کہ حمزہ شہباز الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ سی ایم ہے، وہ ثابت ہو گئی. ثابت ہو گیا. بابر احمد صاحب سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو غیر آئینی چیف منسٹر قرار دے دیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں صبح 9 بجے سے 10:30 بجے تک ہائی کورٹ میں بولا ہوں، اور 1:30 بجے سے ابھی تک یہاں بول رہا ہوں. اس لیے جو 2 دوستوں نے کہا ہے اسد عمر صاحب جنرل سیکرٹری اور فواد چودھری نے، وہ کافی ہے. غلط ہے نہیں صحیح ہے، نہیں، حمزہ شہباز غیر آئینی ہے، بابر احمد کافی ہے، وہ بتا دیں. عبوری. کیا وہ غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہے؟ دیکھیے الیکٹڈ وہ نہیں ہے، نوٹیفیکیشن ان کا ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کو عارضی طور پہ عبوری طور پہ عارضی طور پہ عبوری طور پہ پتہ نہیں کیا نیا عنوان ان کو ملے گا، لیکن وہ ایک میں عنوان یہ سمجھتا ہوں دینا زیادہ ضروری ہے، غیر آئینی مشکوک وزیر اعلیٰ. مشکوک اور نا میرا سوال نہیں لیتے، کوئی اور تو نہیں ہے. سوال لے لیں، سوال لے لیں، آرام آج رہنے دو. آپ نے جو ججوں کی پینشن اور مراد کے بارے میں بات کی، آپ اس بیان پہ قائم ہیں؟ 100%. بہت شکریہ. چلو جی.